السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو کھینچا جاتا ہے۔ مد کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ مدہ یمد عربی میں کھینچنے کو کہتے ہیں۔ بالکل یہی کھینچنے کا طریقہ ہماری اردو زبان میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ آپ سدا خوش رہیں، صدا میں نے نہ سین کو کھینچا نہ دال کو کھینچا، صدا۔ میں کہوں کہ آپ ہمیشہ سادہ رہیں، یعنی سادہ لباس پہنیں، سادہ کھانا کھائیں، تو لفظ سادہ کو میں نے کھینچ کر بولا۔ صدا بغیر کھینچے ہوئے ہے، سادہ اس میں آواز کو کھینچا گیا ہے۔ اسی بیسک چیز کو عربی میں مد کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں کئی طریقے کے مد ہیں، لیکن آج ہم سب سے امپورٹنٹ اور نیچرل یعنی طبیعی مد کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ایک بات اور دھیان رکھیں کہ لفظ کے کھینچنے یا نہ کھینچنے سے عربی زبان میں مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے اردو میں ہے، میں نے صدا بولا، سادہ بولا، یہ دونوں الفاظ اپنے آپ میں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، تو یہ صرف کھینچنے کی وجہ سے صدا اور سادہ میں فرق پیدا ہو گیا۔ اسی طرح بالکل عربی میں بھی کھینچنے اور نہ کھینچنے کی وجہ سے فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ درس شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے دوستوں میں شیئر کریں۔ اس سے پہلے ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم حرکتوں کو جانتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کو کھینچا نہیں جاتا ہے۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچا گیا۔ لیکن اگر حرف مدہ آ جائے تو ہم لفظ کو کھینچتے ہیں۔ اب حرف مدہ کیسے بنتا ہے؟ انہی حرکت کے بعد ایک مخصوص لفظ آ جانے کی وجہ سے، ایک امپورٹنٹ لفظ آنے کی وجہ سے اس حرکت کو کھینچا جاتا ہے، جسے ہم مد کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ لیکن یہ حروف ہمیشہ حروف مدہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے اگر حرکت ان کے موافق آتی ہے، ان کے جیسی حرکت آتی ہے، تب یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اوپر کو جاتی ہے، با، اور الف کی آواز بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ تو الف جب اپنے جیسی حرکت سے مل جاتا ہے تب اسے ہم حروف مدہ میں شمار کرتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر زبر آئے گا تو ہم اس کو کھینچیں گے، با زبر با، لیکن با الف زبر با۔ اسی طرح یا سے پہلے اگر زیر آئے گا، یا کی آواز بھی نیچے جاتی ہے اور زیر کی آواز بھی نیچے جاتی ہے۔ ان دونوں کی آپس میں مشابہت، مماثلت ہے، یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں، یا زیر یی۔ لیکن اگر یا سے پہلے زیر آئے گا تو ہم اس کو کھینچیں گے، با یا زیر بی، یا سے پہلے زیر تھا۔ اسی طرح واو میں بھی ہے۔ واو کے ادا کرنے میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں اور پیش کے ادا کرنے میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ تو واو سے پہلے کبھی بھی اگر پیش آئے گا تو وہ حرف مدہ کہلائے گا اور اس کو کھینچا جائے گا، جیسے با واو پیش بو۔ اس قاعدے کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش جہاں کہیں بھی آئے گا وہ حروف مدہ کہلائیں گے اور ان کی آواز کو کھینچا جائے گا۔ اس قاعدے کو آپ یاد رکھیں۔ قرآن کریم جب آپ پڑھنے کی طرف بڑھیں گے تو قرآن کریم میں 5600 مرتبہ تقریباً یہ حروف مدہ استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ اکثر پڑھنے میں مخارج کے بعد سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں۔ ایک تو انہیں مخرج پتہ نہیں ہوتا، لفظ کہاں سے نکالنا ہے۔ الحمدللہ ہم مخرج سیکھ چکے ہیں۔ مخارج کی تمام ویڈیو کی پلے لسٹ کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ تمام مخارج سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا ہوتا ہے وہاں کھینچ دیتے ہیں، اور جہاں کھینچنا ہوتا ہے وہاں نہیں کھینچتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کہاں کھینچنا ہے۔ یہ بنیادی مد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مد متصل، مد منفصل اور دوسرے طریقے کی مد ہوتے ہیں، لیکن آپ جب اس مد کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس مد کے اوپر ان دوسرے مدود کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ہر لفظ کو میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گا۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی۔ اس میں آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس جو حرکت ہے اس کو ادا کرنے میں منہ کا بالکل ویسے ہی استعمال کریں جیسا کہ استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا الف کے ساتھ زبر کی حرکت کو ادا کرتے ہوئے آپ کا منہ کھلنا چاہیے، جیم الف زبر جا۔ اسی طرح واو میں آپ کے ہونٹ گول ہونا چاہیے، جیم واو پیش جو۔ اسی طرح یا کے پڑھتے ہوئے آپ کے یہ بانچیں کھلنی چاہیے، یہ جبڑے تھوڑے پھیلنے چاہیے، جیم یا زیر جی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر حی۔ خوا الف زبر خوا،
خوا واو پیش خو، خوا یا زیر خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ری. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری. یہاں پر را کو باریک کیا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی. قرآن کریم میں یہی قاعدہ یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر جسے کھینچا جاتا ہے، یہ 3 جگہ ایک ہی لفظ میں آیا ہے. نوحیہا، نو واو سے پہلے پیش، حی یا سے پہلے زیر، ہا الف سے پہلے زبر. اسی طرح اوتینا، واو سے پہلے پیش، او حمزے کے اوپر پیش ہے، تی تا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا رہی ہے، مطلب یا کے پہلے زیر ہوا. نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے، اوتینا. اسی طرح اوذینا. قرآن کریم میں جہاں بھی آئے گا آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ان الفاظ کو یاد رکھیں، اوتینا، اوذینا، نوحیہا. ان الفاظ سے آپ کو یہ قاعدہ یاد رہے گا. نورانی قاعدے کا سبق نمبر 7 میں نے آپ کو یہاں تک پڑھا دیا ہے. اس کے آگے آپ انشاءاللہ خود پڑھ سکتے ہیں. آپ کو الفاظ کو کھینچنا ہے، الف میں منہ کو کھولنا ہے، واو میں منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے، یا میں آواز کو نیچی کر کے اور بانچھوں کو کھول کر پڑھنا ہے. بالکل اسی طریقے کا کھینچنا اور اسی طریقے کا مد کھڑے زبر میں ہوتا ہے. انشاءاللہ کھڑے زبر کے بارے میں ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم.